جوشوں میں، سانسوں کی گرمی میں، دلوں کی دھڑکنوں میں آتی ہے بس ایک صدا، انا سنی مسلم، انا سنی مسلم۔ عبدالرحیم صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی خیریت سے ہیں حضرت؟ جی الحمدللہ، دعائیں آپ کی، آپ سنائیے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کہاں سے بول رہے ہیں حضرت آپ؟ میں میرٹھ سے بول رہا ہوں۔ میرٹھ سے؟ جی جی حضرت، میں اشفاق خان بات کر رہا ہوں۔ جی مصروف تو نہیں ہے حضرت؟ نہیں مصروف تو نہیں، بتائیے آپ۔ یہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا حضرت، بتا دیں گے تو بڑا آسانی ہوگی۔ جی جی میں نے اور لوگوں سے بھی پوچھا تو ایک آپ کے ہم نام تھے، ان سے بھی پوچھا تو وہ بتا نہیں پائے، بولے بعد میں بتاؤں گا۔ میں بڑا پریشان ہوں حضرت۔ میں پوچھ رہا تھا کہ کوئی آدمی اگر حرام کھا لے، مطلب اس کو معلوم ہو کہ یہ حرام ہے، جی لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ دعوت دے اس کو اور وہ وہاں جا کے کھا لیتا ہے، جی اور کھانے کے بعد میں وہ منہ میں انگلی ڈال کر طے کر دیتا ہے، الٹی کر دیتا ہے، جی اور لوگ جب اس سے کہتے ہیں کہ یار تم نے اس کے یہاں حرام کھانا کھایا جبکہ تمہیں معلوم تھا کہ حرام ہے، تو کبھی اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے کھا لیا تھا، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ صرف دل سگنی نہیں دیکھی جائے گی، اس میں یہ دیکھے گا جو چیز شریعت نے حرام قرار دے دی، جی شریعت کے معاملے میں دوسروں کی نہیں دیکھی جائے گی کہ اس کا دل دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا۔ جی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے معاملے میں دیکھتے کہ اس کا دل دکھ رہا، اگر میں اس کو دعوت دوں گا کسی چیز کی ہاں تو اس کا دل دکھے گا، جی تو اس کا یہ کام کرنا جائز نہیں ہے کہ دل سیکھنے کے لیے پھر میں نے کھا لیا، پتہ تھا معلوم تھا کہ حرام ہے، جی بالکل جائز نہیں ہے۔ مطلب ناجائز کام کیا نا سر اس نے؟ جی جی بالکل ناجائز کام کیا۔ اب اس کو لوگ مطلب جو ہے نا اتنا بڑھاتے ہیں کہ اس کو اللہ کا ولی بولتے ہیں، ایسے آدمی نہیں، تو اب ان لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ ایسے آدمی کو اللہ کا ولی کیا، جس کو پتا ہے کہ اللہ کے ولی ایسے کام کرتے ہیں حرام کام۔ ہاں میں نے تو یہی قرآن مقدس میں وہی میری آیت کریمہ میرے ذہن میں تھی، ان اولیاء الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو پرہیزگار ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی تو وہ ہیں جب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جی شریعت کے قانون کے خلاف یہ حرام کام کر رہا ہے، حرام روزی ہے، تو آپ کیوں جا رہے ہو کھانے کے لیے؟ دل سکنی اس کے اندر دیکھی جائے گی، شریعت کا مذاق اڑا جائے ان کو، میں تو ویسے ہی شامل ہو گیا تھا صرف دل رکھنے کے لیے ان کا۔ جی تو حضرت یہ تو بالکل غلط، مطلب ایسا آدمی تو ولی ہو ہی نہیں سکتا نا۔ بالکل، میں ابھی اس کے فتویٰ آپ کو دوں گا، اگر واٹس ایپ نمبر آپ کے ہیں؟ نہیں میرا واٹس ایپ نمبر دوسرا ہے حضرت، میں دے دوں گا آپ کو، میرے نمبر پر آپ میسج کر دو، میں آپ کو فتویٰ منتقل کرتا ہوں۔ جی تو حضرت میں آپ یہ کر رہا تھا کہ اب ایسے لوگوں کا کیا کریں جو اس کو ولی مانتے ہیں، اس کو کیسے سمجھائیں ان کو بتاؤ کہ اللہ کے ولی یہ نہیں ہوتے، اللہ کے ولی تو حرام کام سے روکنے والے ہوتے۔ جی میرے لوگوں کی دل سکنی نہیں دیکھی جائے گی حرام کام میں، جو چیز شریعت نے جائز نہیں قرار دی تو اس میں دل سکنی کا کیا مطلب رہ گیا؟ تو معلوم ہے حضرت یہ اللہ کے ولی کس کو بولتے ہیں؟ کون ہے یہ بندہ جو کھاتا ہے؟ میں بتاؤں آپ کو، آپ پہچانتے ہوں گے ان کو۔ جی یہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب جو ہے نا، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند بنایا ہے بقول دیوبندی حضرات کے، تو یہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے بارے میں لکھا ہے کتاب کے اندر کہ وہ کھا لیا کرتے تھے حرام بھی، اور بعد میں مطلب جو ہے تو الٹی کر دیتے تھے، اس وجہ سے کہ لوگوں کی دلداری ہو جائے۔ کون سی کتاب میں لکھا، مجھے بھی دکھا دینا حضرت۔ یہ کتاب ہے میرے پاس میں، ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء، مرتب حضرت مولانا سید ظہور الحسن صاحب کی چودھری ساجد ناظم خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون ادارہ تعلیفات اشرفیہ سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس کو جو ہے تو لکھنے والے خاص 182 مفیدہ حکیم علمت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کو مطلب لکھا ہے، خاص جمع کیا ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 231 ہے اور حکایت نمبر بھی 231 ہے کہ حرام کھا لیا کرتے تھے۔ ہاں جی میں پڑھ کر بتاتا ہوں حکایت آپ کو، سنیے آپ۔ تو میرے پاس واٹس ایپ کر دو۔ ہاں میں واٹس ایپ بھی کر رہا ہوں حضرت، سن تو لیجیے، میں واٹس ایپ ابھی کروا دیتا ہوں۔ جی سنیے، خان صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا نانوتوی کو حرام کے طعام سے جیسے نفرت تھی ویسے اس کا احساس بھی بہت جلد کرتے تھے۔ پھر لکھتے مگر دعوت بوجہ دلداری ہر ایک کی منظور فرما لیتے تھے، اور پھر آ کر کیا کرتے تھے؟ اس میں یہ کہاں لکھا کہ ان کو معلوم ہوتا تھا پہلے ہی کہ یہ کھانا حرام کا؟
حضرت یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے، بتاؤں آپ کو پھر سے پڑھ کر کے، پھر سے سنیے آپ میرے پہ فوٹو بھیج دیجیے. جی پھر سے سن لیجیے، میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں نفرت تھی، جیسے نفرت تھی ویسے ہی اس کا احساس بھی بہت جلد کرتے تھے، مگر دعوت بوجہ دلداری ہر ایک کی منظور فرما لیتے تھے، اور پھر آ کر طے کرتے تھے. یہ ایک بار کی بات نہیں ہے. میری بات پہلے میری بات سنیے، آپ میری بات سنیے پہلے. نہیں بالکل آپ نے عبارت کا مطلب ہی نہیں سمجھا اس کا. جو سنائیے آپ سمجھا دیجیے. وہ تھا کہ حرام سے بچتے تھے، ٹھیک ہے. ہاں یہ لکھا ہوا نا. اور پھر اگر کوئی دعوت کرتا نہیں لکھا حضرت، یہاں نہیں لکھا حرام سے بچتے تھے. پہلے سنو، ابھی تو آپ ہی بتا رہے. نہیں میں پڑھ کر بتاؤں پھر سے آپ کو، آپ نے غلط سنا ہے. آپ مجھے واٹس ایپ کرو نا ایک بار. نہیں سنیے نا. ہاں میں خود پڑھنا جانتا ہوں. وہ عبداللہ بھائی دیکھو سنو. جی سنائیے. خان صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا نانوتوی کو حرام کے طعام سے جیسی نفرت تھی، ویسے ہی اس کا احساس بھی بہت جلد کرتے تھے. جی اس میں یہ کہاں لکھا ہے، مگر آگے پڑھیے نا حضرت. پہلے یہاں تک کی عبارت سمجھیے. تو آگے تو پڑھنا ہے، مین چیز تو آگے کی. آگے بھی پڑھا جائے گا، پہلے عبارت کا مطلب سمجھیے اور پھر عقل سے گھوڑے دوڑائیے. سمجھائیے. سمجھ رہے نہیں؟ سمجھائیے. خان صاحب نے اتنا کہا کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو حرام کے طعام سے جیسی نفرت تھی، ویسے ہی اس کا احساس بھی بہت جلد کرتے تھے. جی ٹھیک ہے. جی اب اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو پہلے ہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ کھانا حرام کا ہے. ہاں اب آگے کی عبارت پڑھو تو میں بتاؤں آپ کو لکھا ہوا ہے. ہاں سنو میری بات، میں پڑھنا جانتا ہوں، میں خود پڑھ رہا ہوں. بتائیے نا. توجہ دلداری ہر ایک کی منظور فرما دیتے تھے. مگر دعوت بوجہ دلداری دلداری ہر ایک کی منظور فرما لیتے تھے. ہر ایک کی کس کی آ کر کے کرتے تھے. بات نہیں کریں. اچھا بالکل سنائیے آپ آرام سے، میں ڈسٹرب نہیں کروں گا. بولیے. میں جلدی نہیں کر رہا تو آپ لوگ بھی جلدی نہیں کریں. بالکل آرام سے، بالکل سنائیے. جی جہاں تک پہلے عبارت پڑھی نہ تو اس میں یہ تذکرہ کہ مولانا کو پہلے معلوم ہوتا تھا کہ کھانا حرام کا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. مولانا کو معلوم نہیں تھا نا پہلے جملے تک. دعوت پہلے سنو. مگر دعوت بوجہ دلداری، یعنی اگر کوئی دعوت کرنے کے لیے آتا تو اس کا دل رکھنے کے لیے دعوت قبول کر لیتے تھے، اور کھانا کھا کر کے واپس جو آتے تھے اس کھانے کی طے کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کھانا حرام کا ہو، اس وجہ سے کیا کرتے تھے. تو صبح کی وجہ سے اپنے آپ کو اس طرح سے کرنا حرام کا ہے. اچھا ہو گئی بات. بولوں میں آپ؟ جی ہاں حضرت پھر سے پڑھیں گے ہم، ہے نا. ایک بار اور سنیے آپ آرام سے. جی. خان صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا نانوتوی کو حرام کے طعام سے جیسی نفرت تھی، ویسے ہی اس کا احساس بھی بہت جلد کرتے تھے. ٹھیک ہے. مطلب حرام کے طعام سے نفرت تھی اور اس کا احساس بھی بہت جلد کرتے تھے، مگر دعوت بوجہ دلداری ہر ایک کی منظور فرما لیتے تھے. ہر ایک کی کس کی بتائیں نا آپ؟ کس کی؟ ہر ایک کی دعوت. لیکن مجھے اس میں یہ لفظ دکھاؤ نا. یہ کہاں ہر ایک کی ہم منظور فرما لیتے تھے، اور پھر ارے حضرت وہی تو بتا رہا ہوں اور پھر آ کر طے کرتے تھے. تو حضرت یہ جو طے کرنا تھا کرتے تھے ہمیشہ، مطلب جب بھی کھا کر آتے تھے حرام تب آ کر طے کرتے تھے، اور دلداری کی وجہ سے لوگوں کی مطلب دعوت قبول کر لیتے تھے. بند کرو، تمہارے پہ عبارت کے سمجھنے کا دماغ تو ہے نہیں. نہیں آپ ایسے مطلب بات نہیں کریں، آرام سے بات کریے. کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آرام سے حضرت آرام سے بات کریے. اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آرام سے بات کریے. ہم کبھی ہوئے نہ ہوئیں گے تو یہ آپ اس طرح بات تھوڑی نہ کریں گے نا. آرام سے بات کریے. ہم نے جو آپ سے پوچھا ہے سوال، جیسے آپ جواب پہلے دے رہے تھے ویسے جواب دیجیے آرام سے. جی ان کا جو طے کرنے کی وجہ تھی صرف یہی تھی
کیا کرنے کی کہ وجہ کہیں سے؟ ایسا نہ ہو کہ اس کا کھانا حرام کا ہو اور وہ میرے شریر کے اندر رہے، پیٹ کے اندر رہے۔ تو یہ جو آپ وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کھانا حرام ہو، یہ وجہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کھانا حرام ہو، تو یہ شک کی بنا پر انگلی ڈال کر طے کر لینا یا شک کی بنا پر طے کرنے کی کوشش کرنا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا ان کا تقویٰ، ان کا تقویٰ اللہ و رسول سے بھی زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جا کر کھا رہے ہیں، جب معلوم نہیں ہے کہ حرام ہے کہ حلال ہے تو وہ تو جائز ہے، تو اب آ کر کے طے کر لینا یہ کہاں سے ثابت ہے اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور نہ کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ دکھائیے مجھے۔ بالکل نہیں کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ کراؤ، دکھاؤ، ثابت کراؤ۔ ہاں تو کیوں کرنا ہے بتائیے؟ تو رسول اللہ نے نہیں کیا، یہ ثابت ہو گیا، تو ثابت کریے کہ رسول اللہ نے کیا ہو کہ کہیں بھی جا کر کھانا کھاتے ہو تو آ کر اسی کرتے ہو۔ مجھے دکھاؤ نا کہ اللہ ہمارے لیے حضور کی زندگی جو ہے تو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب ہم ثابت کر رہا ہوں، ثابت کر رہا ہوں حضرت، ثابت کر رہا ہوں، سنیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے جو ہے تو نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے میرے آقا کی زندگی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے گئے لوگوں کے یہاں اور واپس آ کر کے الٹی کی ہو، یہ کب کی ہے بتائیے، آپ ثابت کریے۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کو شک ہوا ہو اور الٹی نہیں کی۔ یہاں شک کی بات نہیں ہے، یہاں شک کی بات نہیں، یہاں پر کہہ رہے ہیں بوجہ دلداری ہر ایک کی منظور فرما لیتے اور پھر آ کر کرتے نہیں، کرتے تھے، ہمیشہ کرتے تھے۔ جی بات سنو پہلے میری، بولیے۔ میں دعویٰ کرنے والا نہیں، مدعی نہیں، میں مدعے والے ہوں۔ ہاں قانون ضابطہ پتہ ہے؟ ہاں بولیے۔ مدعی آپ ہیں، دلیل دینی آپ کی ذمہ داری ہے، میری نہیں۔ تو میں تو دے ہی رہا ہوں نا، میں تو دے رہا ہوں نا۔ کہاں دلیل دے رہا ہوں؟ یہ دلیل کے اندر دکھاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں کھانا کھانے کے لیے گئے اور اس میں شک ہو گیا کہ یہ کھانا حرام کا ہو سکتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شک کی بات کہاں سے لائے ہیں آپ وہ بتائیے۔ یہ شک والی بات تو ہم نے کی نہیں، یہ شک کی بات آپ کہاں سے لائیں وہ بتائیے۔ آپ کیسے کہہ رہے پھر جب ہم نے کہا کہ مولانا کرتے تھے ہمیشہ آ کر کے الٹی، اور آپ نے کہا بھی ایک جملہ آپ نے کہا کہ وہ کھا کر آتے تھے ان کو شک ہوتا تھا، تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو ہم نے نہیں کہا، شک تو آپ کہہ رہے ہیں۔ اعتراض کی بنا میں بچنے کے لیے، کیا بچنے کے لیے، کیا بچنے کے لیے؟ کہیں ایسا نہ ہو تو یہ کہاں ہے، کیسے مطلب کہہ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ کہاں ہے یہ؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ ارے آپ لوگ مباحثہ کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، اس کے علاوہ ارے میں نے کہا، میں تو بات پوچھ رہا ہوں، آپ جواب نہیں آتا ہے۔ جیسے آپ نے پہلے جیسے ہی مسئلہ پوچھا نہیں اٹھ گیا تھا اسی وجہ سے ہم نے پھر سے لگا لیا۔ ہم یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ آپ کے پہلے جب آپ کو معلوم نہیں تھا کہ نانوتوی صاحب کا مسئلہ ہے تو آپ نے کہا ناجائز ہے، حرام ہے اور ایسا شخص ولی نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے ہی آپ کو معلوم پڑا آپ تعظیم پیش کرنے لگے۔ مکمل بات سنو پہلے، اس کے بعد آپ نے جب کتاب کا حوالہ دیا اور کتاب کی عبارت پڑھی گئی، سمجھو ہنسنے کی مذاق نہیں، آپ کو آتے ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا آپ کو، بہت کچھ آتا نہیں، ایسی باتیں کریں گے نا تو پھر ہم بہت ساری باتیں بتائیں گے آپ لوگوں کو، وہ بھی سنتے ہیں آپ لوگوں کو، سب بتا دیں گے، وہ سنیے اس کو ہے نا۔ آپ ادھر بات کریے نا، یہیں پر بات کریے، نہیں بات دوسری ہو جائے گی، اچھی بات نہیں، یہاں پر بات کریے۔ ہم نے آپ کو کہا کہ آپ کے دماغ میں گوبر بھرا ہے، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہم سے؟ غلط بات ہے۔ دماغ کے ساتھ عبارت کو پڑھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہاں بالکل، آپ نے جو شک والی بات لے کر آئے وہ کہاں سے لے کر آئے وہ بتائیے آپ نے جو شک والی بات لے کر آئے وہ کہاں سے لے کر آئے وہ بتائیے آپ ہی نے کہا کہ جب ان کو شک ہو جاتا تھا تو میں نے نہیں کہا، آپ نے کہا، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے حضرت؟ ہاں میری بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ میں نے نہیں کہا ہے، آپ نے کہا یہ شک والی بات نہیں ہوں، یہ شک والی بات آپ نے کی، مسئلہ پوچھا تھا نا جب آپ نے شک والی بات آپ نے کی، الحمد للہ۔ ہاں جی بتائیں۔ تو پھر نانوتوی صاحب آ کر ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ کیا ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ جن کی بات ہے وہ تقوی اختیار کرتے تھے، آپ لوگوں نے کبھی کیا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیشہ کرتے تھے، یہاں پر پھر آ کر کیا کرتے تھے لکھا ہوا ہے نا۔ بتوں کا چڑھاوا کھاتے ہو، تمہیں اس سے شرم نہیں آتی؟
यार ऐसी बातें मत करो यार हजरत, गलत बात है ना। हम अच्छे से बात कर रहे हैं आपसे, हम इतने ऐसी बातें नहीं करो। नहीं, हम आपसे कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, आप गलत बात नहीं है ना। कभी आप गोबर की बात कर रहे हैं, कभी आप दूध की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं तो आप क्या हराम खा रहे हैं ना हजरत। हजरत आपके कैसे अकाबिर है जो हराम खा रहे हैं और फिर उल्टी कर रहे हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बचते रहे उल्टी कर रहे, कौन से बच रहे हो? मैंने खाकर हराम खाकर उल्टी करना कहाँ जायज है? मतलब जान के पूछते हो हराम खा लेना और फिर उल्टी करना, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये साबित कहाँ हो रहा कि उन्होंने हराम खाया? तो बवजह दिलदारी हर एक की दावत मंजूर करते थे। हर एक में कौन भाई? हर एक मतलब हर एक कौन? हर एक में तो तुम भी आ रहे। हाँ, हर एक में तो आप भी आ रहे हो। हाँ तो इसका मतलब कैसे इल्हाम होता है कि हराम कमा रहे हैं, हराम खा रहे हैं और क्या करते थे? हाँ, आप भी हराम ही कमा रहे क्या? वही आती थी क्या इन पर जो हराम मतलब आकर क्या करते थे? ये कैसे पता लगता था कि हराम है? वो बस एहतियात की बिना पता, समझे? मतलब एहतियात की बिना पर जाकर हराम खा लो, फिर एहतियात की बिना पर तय कर दो। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ला हौल वला कुव्वत, तुम हो शैतान तेरा, समझे? हजरत आप तो गुस्से में आ गए यार, अपने अकाबिर की बात सुन करके आपके मतलब जो है तो मामला ही दूसरा हो गया। अरे ये गलत बात है यार। देखिए जो मसला है ना शरीयत मुस्तफ़ा का, उसको बताना चाहिए, चाहे अकाबिर हो चाहे गैर अकाबिर हो, कोई भी हो। शरीयत शरीयत है। ये तो कोई बात नहीं है कि अपने अकाबिर की बात आई तो हम तावील पेश करना शुरू कर दे और बहस करें और हमसे कभी कह रहे हैं गोबर